آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی غریب رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی صرف ایک نسل میں ہی اس غربت کی زنجیر کو توڑ دیتے ہیں؟ آخر فرق کہاں ہوتا ہے؟ قسمت میں یا سوچ میں؟ آج میں آپ کو ایک ایسی تحقیق کا بتاؤں گا کہ جس نے دنیا بھر کے ماہرین معاشیات کو حیران کر دیا تھا، اور ممکن ہے اس تحقیق کے بعد آپ بھی غربت کو پہلے جیسا مسئلہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے۔ پہلے اپنے والد صاحب کی زندگی کو دیکھیے، پھر اپنے دادا کی، اور اب خود اپنی زندگی کو دیکھیے۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ کچھ خاندانوں میں تین تین نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن غربت کا چہرہ نہیں بدلتا؟ ایک ہی طرح کی جدوجہد، ایک ہی طرح کی پریشانیاں، اور ایک ہی طرح کے خواب جو ہر نسل دیکھتی ہے اور پھر وہ ادھورے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا غربت کے پیچھے قسمت کا کھیل ہے، یا پھر حقیقت کچھ اور ہے جسے ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے، ہو سکتا ہے شروع میں وہ آپ کو تلخ لگے، لیکن اگر آپ نے یہ پیغام پورا سن لیا تو یقین جانیے آپ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں پہلے سے مختلف انداز میں سوچنے لگیں گے۔ دوستو، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ غریب انسان غریب اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ذرا سوچئے، کسی انسان کا ہر دن اگر اسی سوچ میں، اسی فکر میں گزرے کہ اس کے بچوں کا کھانا کہاں سے آئے گا، بل کہاں سے بھرے گا، کرایہ کیسے ادا ہوگا، تو سوچئے ایسے انسان کے ذہن میں اگلے 5 سالوں کی پلاننگ کرنے کی جگہ بچے گی؟ نہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں غربت صرف جیب میں نہیں رہتی، جہاں سے غربت جیب سے نکل کر آہستہ آہستہ سوچ پر اثر ڈالنے لگتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان سست ہوتا ہے، کم ذہین ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن حالات ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی جاننا ہے، کسی کو قصوروار ٹھہرانا نہیں، صرف یہ جاننا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نسلوں تک بعض خاندانوں کو ایک ہی جگہ پر کھڑا رکھتی ہیں، اور آخرکار پھر کچھ لوگ اس زنجیر کو توڑ کر آگے کیسے نکل جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اسی تحقیق کی جس کا تذکرہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا، جس کے نتائج نے ماہرین معاشیات کو حیران کر دیا تھا، اور یقین جانیے اس کے نتائج جان کر آپ کی سوچ بھی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ چند ماہرین معاشیات نے بھارت کے گنے کے کاشتکاروں پر ایک مطالعہ کیا۔ فصل بکنے سے پہلے ان کی جیبیں تقریباً خالی ہوتی، قرض، پریشانیاں، آنے والے اخراجات، یہ سب ان کے ذہنوں پر سوار تھا۔ اسی دوران ان سے سوالات پوچھے گئے کچھ جو ان کی توجہ، یادداشت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیکھی گئی جن میں۔ اور پھر فصل بکنے کے بعد جب ان کے پاس پیسہ آ گیا، جب یہ خوشحال ہو گئے، تو وہی آزمائش ان سے دوبارہ کی گئی، وہی سوالات دوبارہ پوچھے گئے۔ نتیجہ حیران کن تھا، اتنا حیران کن تھا کہ ماہرین معاشیت حیران رہ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی کارکردگی پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ کیا راتوں رات ان کا دماغ بدل گیا، ان کی عقل بڑھ گئی؟ نہیں، بدلا کیا؟ صرف وہ بوجھ جو ان کے ذہن پر سوار تھا۔ سوچئے، اگر ایک شخص دن بھر یہ سوچتا رہے فیس کہاں سے آئے گی، کرایہ کہاں سے دوں گا، اور دوسرے اخراجات کیسے کروں گا، تو اس کی تو بہت زیادہ توانائی جو ہے، اس کی ذہنی جو توانائی ہے، وہ انہی پریشانیوں میں لگ جائے گی۔ بعض اوقات انسان کے پاس صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن پریشانیوں کی وجہ سے اس کے پاس ذہنی گنجائش ہی نہیں رہتی استعمال کرنے کی۔
اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا پیسہ مسئلہ ہے؟ نہیں، اگر پیسہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ کون سی عادات ہیں جو انسان کو، جو کچھ خاندانوں کو، جو کچھ لوگوں کو ایک ہی جگہ پر کھڑی رکھتی ہیں برسوں تک؟ اور وہ کون سا فیصلہ ہے جو اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں کچھ ایسی ہی عادات پر، اور یقین جانیے آپ کو بھی شاید کچھ اپنی عادات ان میں نظر آ جائیں۔ دوستو، اگر غربت پیسے کی کمی کا نام نہیں تو پھر وہ کون سی عادات ہیں جو بعض خاندانوں کو نسلوں تک وہیں کھڑا رکھتی ہیں؟ پہلی عادت، گزارا کرنے کی عادت۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، بہت سے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک محنت تو بہت کرتے ہیں، لیکن خود سے کبھی یہ سوال ہی نہیں پوچھتے کہ میں 5 سال بعد کہاں ہونا چاہتا ہوں۔ وہ روز کی کمائی کا روز کا گزارا کرتے ہیں، آج کی کمائی، آج کا راشن، آج کا بل، اور پھر کل دوبارہ وہی کہانی۔ یہ زندگی نہیں میرے دوست، یہ ایک چکر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اپنی قید میں لے لیتا ہے۔ دوسری عادت، منصوبہ بندی، پلاننگ۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، سچ سچ بتائیے، آپ نے آخری بار کب اپنے 1 سال کی پلاننگ کی ہے؟ 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ آمدنی کتنی ہوگی؟ کون سا ہنر سیکھ چکے ہوں گے؟ جب ان سوالات کے جوابات ہی موجود نہیں تو منزل کیسے ملے گی؟ جو جہاز بغیر نقشے کے سمندر میں نکل جاتا ہے میرے دوست، وہ کبھی بھی کنارے پر نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح انسان بھی بغیر پلاننگ کے، بغیر منصوبہ بندی کے صرف حالات کے دھکوں پر چلتا رہتا ہے۔ تیسری عادت، سیکھنا چھوڑ دینا۔ نئے ہنر آ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، لیکن ہم لوگ آج بھی، ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی 10-20 سال پہلے کے ہنر سیکھے جو انہوں نے، وہ آج آزما رہے ہیں، اور پھر گلے اور شکوے کر رہے ہیں کہ ہماری آمدنی کیوں نہیں بڑھ رہی۔ تو میرے دوست، انسان جس دن سیکھنا چھوڑ دیتا ہے اسی دن اس کی ترقی بھی رکنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن آج اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس ویڈیو کا شاید اہم ترین حصہ ہے۔ اگر آپ نے 2 منٹ دل سے سن لیا تو آپ کا بھی زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ ہم بات کریں گے وہ کون سا ایسا فیصلہ ہے جس سے پوری نسل کی قسمت بدل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ زنجیر توڑی جا سکتی ہے؟ کیا ایک انسان جس نے غربت میں آنکھ کھولی ہو وہ اپنی آنے والی نسل کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ میرا جواب ہے ہاں، لیکن سب سے پہلے یہ تبدیلی جیب سے شروع نہیں ہوتی، یہ تبدیلی دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ میرے عزیز، بے شمار دنیا کے کامیاب لوگ امیر گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی پہچان بننے نہیں دی وہ غربت۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو وہ زندگی کبھی نہیں دیں گے جو انہوں نے خود گزاری۔ ایک فیصلہ، 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ۔ اگر آپ ہر روز اپنے مستقبل کے لیے نکال لیں، کوئی مہارت سیکھیں یا کوئی بک پڑھ لیں یا پھر اپنے ہی مالی معاملات کو سمجھنے کے لیے نکال لیں، آج اس 1 گھنٹے کی قربانی شاید آپ کے کل کو بدل دے۔ اور بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو میرے دوست یاد رکھو، وقت سب کے پاس برابر ہوتا ہے، اسے کچھ لوگ اس وقت سے اپنا آج بچا لیتے ہیں
اور کچھ لوگ اسی وقت سے اپنا کل بنا لیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے 10 سال بعد آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ سے سوال پوچھے کہ ابو، آپ نے ہماری زندگی بہتر بنانے کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا، یا آپ صرف یہ کہیں گے کہ بیٹا حالات ہی ایسے تھے؟ تو یاد رکھیں، حالات ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن ہماری سوچ، ہمارے فیصلے اور ہماری عادات ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک خاص خاندان کی کہانی بدلتی ہے، جب ایک باپ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کو وہ مشکلات نہیں ملیں گی جو وراثت میں مجھے ملی تھی۔ اب آخر میں آپ سے ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو ہماری اس ویڈیو کی سب سے اہم پیغام، سب سے اہم بات ہوگی۔ اگر وہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو ممکن ہے آج آپ اپنی زندگی کا ایک فیصلہ بدل دیں گے۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کے چہرے اپنے ذہن میں لائیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ آنے والے بچوں کے بارے میں سوچئے۔ آپ ان کے لیے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ایک مکان، چند لاکھ روپے؟ یاد رکھیے، وراثت صرف زمین، جائیداد، پیسہ نہیں ہوتی، وراثت سوچ بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک باپ ہر مشکل میں ہار مان لیتا ہے تو اس کا بیٹا بھی یہی سیکھے گا، اور اگر ایک باپ ہر وقت اپنی قسمت کو کوستا رہتا ہے تو اس کی اولاد بھی ہر وقت اپنے حالات کو تقدیر سمجھ لیتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایک باپ ہر وقت کچھ نیا سیکھتا ہے یا اپنی غلطیوں سے سبق لیتا ہے تو اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ بیٹا، محنت اور سیکھنے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تو اس کے بچے آنے والے وقت میں سیکھتے ہیں، اور وہ خالی اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا، وہ آنے والی نسلوں کو بھی سنوار رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو دوستو یہ آپ کا انتخاب نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے بغیر کوشش کیے، بغیر کچھ سیکھے اور بغیر اپنی سوچ بدلے وہی زندگی آنے والی نسل کے حوالے کر دی، تو پھر یہ حالات نہیں ہوں گے، پھر یہ ایک فیصلہ ہوگا جس کی قیمت آپ کے بعد آنے والے لوگ بھی ادا کریں گے۔ اور میں جانتا ہوں اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی حالات نہیں بدل رہے۔ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ رزق حلال کے لیے محنت خود ایک عبادت ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد آپ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ اپنے مستقبل کے نام کر دیجئے۔ کچھ نیا سیکھیں، کوئی نئی مہارت سیکھیں، کوئی کتاب پڑھیں، اپنی مالی زندگی کو سمجھیے، یا کوئی ایسا کام سیکھیے، کوئی ایسا کام کیجئے جس کا فائدہ آپ کو آنے والے 5 سالوں کے بعد بھی ہو۔ تو یقین مانیے 1 سال کے بعد آپ کی پوری زندگی نہ بدلے، لیکن آپ کی سمت ضرور بدل جائے گی، اور جب سمت بدل جاتی ہے تو پھر منزل کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔